28واں پارہ سورہ صف آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو بین یدیا میرے آگے ہے، من التورات تورات میں سے، ومبشرا اور خوشخبری دینے والا، برسول ایک عظیم رسول کی، یأتی جو آئے گا، من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد اس کا نام احمد ہے، فلما جاءہم پس جب آئے ان کے پاس، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، قالوا بنی اسرائیل نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم والو، مجھے کیوں تکلیفیں پہنچاتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور آج کی اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل والو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا، اور جو پہلی کتابیں ہیں میں ان میں سے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور دوسری جو بات فرمائی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمہ احمد، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی، اور جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور ان دونوں انبیاء کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے۔ اس دوران کوئی نبی نہیں آئے حضرت عیسیٰ کے بعد، اور حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور پھر آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس لیے حضرت عیسیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ انجیل میں بھی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے لوگو، تمہارے پاس فارقلیت آئے گا، اور جس کی شریعت دائمی شریعت ہوگی، جس کی نبوت ہمیشہ والی نبوت ہوگی، اور فارقلیت کا لفظ جو ہے یہ احمد کا ہم معنی لفظ ہے۔ احمد کا معنی تعریف والا، یا اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ پچھلی صدی تک انجیل میں فارقلیت کا لفظ موجود تھا، اور یہ جو آج کل کی
انجیل کی جگہ عہد نامہ جدید آ گیا اور عہد نامہ قدیم آ گیا۔ انجیل کی جگہ اب ہر پادری کی اپنی انجیل اور اپنی کتاب بنائی ہوئی ہے۔ پچھلی صدی تک انجیل کے اندر یہ لفظ فارقلیت کا لفظ موجود تھا۔ یہ جو آج کل عہد نامہ جدید ہے، عہد نامہ قدیم ہے، عیسائیوں کی کتابیں جو مقدس سمجھی جاتی ہیں، اس میں سے یہ لفظ نکال کر اس کی جگہ مددگار کا لفظ لکھ دیا، یا بعض میں شفیع کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فارقلیت سے اسلام کی صداقت ظاہر ہوتی تھی، عیسائی کہاں یہ قبول کر سکتے تھے، اور اس لیے جیسے قرآن میں یہ لفظ من بعد اسمہ احمد آیا، انجیل میں فارقلیت کا لفظ یہ احمد کے ہم معنی لفظ ہے، اس کا بھی وہی معنی ہے جو احمد کا معنی ہے، لیکن نئی ان کتابوں سے اس لفظ کو ختم کر دیا گیا تاکہ اسلام کی اس پیشن گوئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی وہ کہیں مسلمانوں پہ ظاہر نہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خوشخبری تو سنائی، لیکن جب اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور دلائل کے ساتھ مبعوث ہوئے تو اہل کتاب نے ان دلائل کو جادو کا لفظ کہہ دیا، ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے آگے ہے، من التوراۃ، تورات میں سے، ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا، برسول، ایک عظیم رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو آئے گا میرے بعد اس کا نام محمد ہے، فلما پس جب وہ آ گئی ان کے پاس، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، قالوا، ان بنی اسرائیل والوں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے، ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ، جس نے باندھا اللہ پر الکذب، جھوٹ، وہو یدعا، اور اس کو دعوت دی جاتی ہے، الی الاسلام، اسلام کی طرف، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تو یہ بنی اسرائیلی کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو جادو کہتے ہیں اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس بندے سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، جو اللہ پہ جھوٹ کرتا ہے۔ حالانکہ انہیں اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے لیکن وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ،
اس کو دعوت انسان کو دی جا رہی ہو، ظالم کو اسلام کی طرف، اور وہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور یہ دین سچا دین ہے، لیکن پھر بھی ضد پر یہ لوگ قائم ہیں۔ ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، بے طلب انسان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں ہدایت دیتے ظالم لوگوں کو۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، تاکہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، واللہ، اور اللہ تعالی، متم نورہ، پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناپسند کریں کافر لوگ۔ یہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں اللہ کا دین نہ پھیلے، ختم ہو جائے اللہ کا دین، جبکہ اللہ نے فرما دیا یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ تو پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا تو بس نہیں چلتا کہ یہ لوگ اسلام کو ختم کر دیں کب کا۔ سابقہ کتب کی پیشن گوئیاں بھی ان بنی اسرائیلیوں نے چھپائیں، مگر یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔ ہر زمانے میں اسلام کے خلاف انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور قیامت تک یہ یہی کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کے دین کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے دین کو پھیلانا ہے، اور یہ پھیل کر رہے گا، اگرچہ کفار اس کو ناپسند کریں۔ چنانچہ مخالفین کی ساری سازشیں نبی کے دور میں بھی ناکام ہوئیں، اور وعدے کے مطابق اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں بھی دین کے غلبے کی اللہ نے بشارت سنائی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب مسلمان کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد دین اسلام کو اللہ نے عروج عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ غلبہ صرف ملک عرب تک محدود رہا، باقی ممالک جو ہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں مشرف با اسلام ہوئے۔ تو اگلی آیت میں اللہ نے دین کے غلبے کی بشارت سنائی، فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، والذی، وہی ذات ہے جس نے ارسل رسولہ، بھیجا اپنے رسول کو، بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ اس کو غالب کر دے، علی الدین، سارے دینوں پر، علی الدین کلہ، سارے دینوں پر اللہ اسلام کو غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اور اگرچہ ناپسند کریں مشرک لوگ۔ اللہ عمل کی توفیق۔